لقل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ دوسرے حصے کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بالخصوص اس کے اندر مضاف الیہ کا بیان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ کے اندر عام طور پر کا، کی، کے کا معنی لگتا ہے۔ اس طرف آپ دیکھیں گے تو مضاف مذکر ہے، اس طرف دیکھیں گے تو مضاف مؤنث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ، بیت معنی ہوتا ہے گھر اور اللہ معنی ہوتا ہے اللہ۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، دیکھیے کا معنی لگ گیا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ سنت الرسول، سنت معنی ہوتا ہے سنت، طریقہ، اور الرسول معنی ہوتا ہے رسول۔ سنت الرسول، رسول کا طریقہ، رسول کی سنت۔ مسجد الرسول، مسجد معنی مسجد، الرسول معنی رسول، مسجد الرسول، رسول کی مسجد۔ جریدۃ الہند، جریدۃ معنی ہوتا ہے اخبار، اور الہند معنی ہوتا ہے یا ہند معنی ہوتا ہے ہندوستان۔ جریدۃ الہند، ہندوستان کا اخبار۔ یوم الجمعاتی، یوم معنی ہوتا ہے دن، اور جمعۃ معنی ہوتا ہے جمعہ۔ یوم الجمعاتی، جمعہ کا دن۔ لیلۃ الحجرۃ، لیلۃ معنی ہوتا ہے رات، اور ہجرت معنی ہوتا ہے ہجرت۔ لیلۃ الحجرۃ، ہجرت کی رات۔ مقام ابراہیم، یہاں پر اس کا معنی لگا لیجئے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام یعنی مقام ابراہیم۔ بئر زمزمہ، بئر معنی ہوتا ہے کنواں، اور زمزمہ یہ زمزم، اس کا معنی آگا زمزم۔ بئر زمزمہ، زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں۔ شارع المطاری، شارع معنی ہوتا ہے روڈ، سڑک، اور مطار معنی ہوتا ہے ایئرپورٹ۔ شارع المطاری، ایئرپورٹ کی سڑک۔ ارض فلسطین، ارض معنی ہوتا ہے زمین، اور فلسطین معنی ہوتا ہے فلسطین۔ ارض یہ غیر منصرف ہے۔ ارض فلسطین، فلسطین، فلسطین کی زمین۔ جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد، اس کا معنی لگا لیجئے قرطبہ کی جامع، تو اس کا پورے کا مفہومی معنی آپ لگا لیجئے قرطبہ کی جامع مسجد۔ ساعۃ الجداری، ساعۃ معنی ہوتا ہے گھڑی، اور الجدارو یا جدارون معنی ہوتا ہے دیوار۔ ساعۃ الجداری، دیوار کی گھڑی، جس کو ہم دیوار گھڑی بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ شجر التین، شجر معنی ہوتا ہے درخت، اور التین معنی ہوتا ہے انجیر۔ انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، تینن کہتے ہیں۔ شجر التین، انجیر کا درخت۔ اشجار التفاح، یہ اشجار شجر کی جمع ہے، اور التفاح معنی ہوتا ہے سیب۔ اشجار التفاح، سیب کے درخت۔ درس القرآنی، درس معنی ہوتا ہے سبق، اور قرآن معنی قرآن۔ درس القرآنی، قرآن کا سبق۔ دروس الکتابی، یہ دروس درسن کی جمع ہے۔ دروس الکتابی، کتاب کے اسباق۔ غسل الثیابی، دھویا ہوا کپڑا۔ ثیاب یہ ثوبن کی جمع ہے۔ غسل الثیابی، دھویا ہوا کپڑا۔ غسل دھویا ہوا، اور ثیاب معنی کپڑے۔ غسل الثیابی، دھوئے ہوئے کپڑے، کیونکہ ثیاب یہ جمع ہے، کپڑا نہیں کپڑے۔ ایام اللہ، ایام یہ یومن کی جمع ہے، اور اللہ معنی اللہ۔ ایام اللہ، اللہ کے دن۔ ھذا یوم الجمعاتی، ھذا معنی یہ، یوم معنی دن، اور جمعہ معنی جمعہ۔ ھذا یوم الجمعاتی، یہ جمعہ کا دن ہے۔ یوم الجمعاتی مبارکن، جمعہ کا دن، یوم الجمعاتی، جمعہ کا دن، مبارکن، بابرکت ہے، مبارک ہے۔ ھذا جامع قرطبہ، ھذا معنی یہ، جامع معنی جامع یا جامع مسجد، اور قرطبہ، قرطبہ، یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے۔ جامع قرطبہ جمیل، جامع قرطبہ جمیل معنی خوبصورت،
قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے۔ ھذا شارع المطاری، ھذا معنی یہ، شارع معنی سڑک، اور المطار معنی ہوتا ہے ایئرپورٹ۔ ھذا شارع المطاری، یہ ایئرپورٹ کی سڑک ہے۔ شارع المطاری واسع، شارع المطاری ایئرپورٹ کی سڑک، واسع کشادہ ہے، ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے۔ ھذا مسجد الرسول، ھذا معنی یہ، اور مسجد معنی ہوتا ہے مسجد، مسجد الرسول رسول کی مسجد۔ ھذا مسجد الرسول، یہ رسول کی مسجد ہے، یہ رسول کی مسجد ہے۔ مسجد الرسول رائع، مسجد الرسول رسول کی مسجد، رائع خوبصورت، رائع خوبصورت، خوشنما۔ رائع مسجد الرسول رائع، رسول کی مسجد خوشنما ہے۔ ھذا مقام ابراہیم، ھذا یہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم مصلی مطلب جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جائے نماز ہے۔ ھذا ساعۃ الجداری، ھذا معنی یہ، ساعۃ الجداری دیوار گھڑی، یہ دیوار گھڑی ہے۔ ساعۃ الجداری جمیل، ساعۃ الجداری دیوار گھڑی، جمیلۃ خوبصورت ہے۔ ساعۃ الجداری جمیلۃ دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے۔ ھذا بئر زمزم، ھذہ بئر زمزم، تو ھذہ معنی ہوتا ہے یہ، اور بئر معنی ہوتا ہے کنواں، زمزم معنی زمزم۔ ھذہ بئر زمزم، یہ زمزم کا کنواں ہے۔ بئر زمزم مبارکۃ، بئر زمزم زمزم کا کنواں، مبارکۃ بابرکت ہے۔ لحم الدجاج ثقیل، لحم معنی ہوتا ہے گوشت، اور الدجاج معنی ہوتا ہے مرغی، ثقیل معنی ہوتا ہے بھاری۔ لحم الدجاج مرغی کا گوشت، ثقیل بھاری ہے۔ لحم الدجاج ثقیل، مرغی کا گوشت بھاری ہے۔ لحم الشاۃ خفیف، لحم معنی ہوتا ہے گوشت، الشاۃ معنی ہوتا ہے بکری، اور خفیف معنی ہوتا ہے ہلکا۔ لحم الشاۃ خفیف، بکری کا گوشت ہلکا ہے۔ ھذہ لیلۃ الحجرۃ، ھذہ لیلۃ الحجرۃ، ھذہ معنی یہ، لیلۃ معنی رات، اور الحجرۃ معنی ہوتا ہے ہجرت۔ ھذہ لیلۃ الحجرۃ، یہ ہجرت کی رات ہے۔ تلک سنت الرسول، تلک معنی وہ، یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ مؤنث بعید کے لیے واحد کے استعمال ہوتا ہے۔ سنت الرسول رسول اللہ کا طریقہ، تلک سنت الرسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ھذہ جریدۃ الہند، ھذہ معنی یہ، جریدۃ معنی ہوتا ہے اخبار، اور ہند معنی ہوتا ہے ہندوستان۔ ھذہ جریدۃ الہند، یہ ہندوستان کا اخبار ہے۔ تلک خریطۃ پاکستان، تلک معنی وہ، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خریطۃ معنی ہوتا ہے نقشہ، باکستانہ، پاکستان کو عربی میں باکستان کہتے ہیں۔ تلک خریطۃ پاکستان، وہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ ھذہ مصنوعات الہند، ھذہ معنی یہ، مصنوعات بنی ہوئی چیزیں، اور ہند معنی ہوتا ہے ہندوستان۔ مصنوعات الہند، ہندوستان کی بنی ہوئی، یہ ہندوستان کی بنی ہوئی ہیں۔ اب مفہومی معنی اس کا اس طرح لگائیں گے، ھذہ مصنوعات الہند، یہ ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، مصنوعات بنی ہوئی۔ ھذہ مصنوعات الہند، یہ ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مصنوعات الہند بدیعۃ، مصنوعات الہند ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں، مفہومی معنی، ورنہ تو لفظی معنی اس کا اس طرح ہوگا، مصنوعات الہند ہندوستان کی بنی ہوئی، بدیعۃ خوشنما ہے۔ کیا بنی ہوئی؟ تو یہاں پر ہم مفہومی معنی اس طرح لگائیں گے، مصنوعات الہند ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں، بدیعۃ خوشنما ہے۔
ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں خوشنما ہیں۔ ہاذہ اوراق الاشجاری، ہاذی معنی یہ اوراق، یہ ورقن کی جمع ہے جس کا معنی تھا پتے، پتا یا پتے۔ اشجار یہ شجرن کی جمع ہے۔ ہاذہ اوراق الاشجاری، یہ درختوں کے پتے ہیں۔ اوراق ہاذہ الاشجاری کثیر، اوراق ہاذہ الاشجاری، اس درخت کے پتے، اوراق ورق کی جمع ہے، ہاذہ الاشجار یہ درخت، اوراق ہاذہ الاشجاری اس درخت کے پتے کثیر زیادہ ہیں، اس درخت کے پتے، ان درختوں کے پتے، کیونکہ اشجار یہ شجرن کی جمع ہے نا، ان درختوں کے پتے زیادہ ہیں۔ یہاں پر لگائیں گے یہ درختوں کے پتے ہیں۔ تلکا رسوم البیوتی، تلکا معنی وہ، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسوم یہ رسمن کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے تصویر، بیوتن یہ بیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھر۔ تلکا رسوم البیوتی، وہ گھروں کی تصویریں ہیں، وہ گھروں کی تصویریں ہیں۔ رسوم البیوتی متلونۃ، رسوم البیوتی گھروں کی تصویریں متلونۃ رنگ برنگی ہیں۔ ہاذہ دروس سہلۃ لا صعبۃ، دروس یہ درسن کی جمع ہے، سہلۃ کا معنی ہوتا ہے آسان اور صعبۃ کا معنی ہوتا ہے مشکل۔ ہاذہ دروس سہلۃ، یہ اسباق، یہ سبق آسان ہے، لا صعبۃ مشکل نہیں۔ تلک الکراسات ردیئۃ لا جیدۃ، تل کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کراسات یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر بھی عام طور پر واحد مؤنث کے طرح استعمال ہوتی ہے، اسی کا وہی مطلب ہوتا ہے، جس طرح سے واحد مؤنث ہوتی ہے اسی کے حکم میں یہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ کراسات یہ کراسۃ کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے کاپی۔ ردیئۃ معنی ہوتا ہے بیکار، اور جیدۃ معنی ہوتا ہے عمدہ۔ تلک الکراسات ردیئۃ لا جیدۃ، وہ کاپیاں بیکار ہے، عمدہ نہیں۔ ہاذہ الاشجار مثمرۃ، ہاذہ معنی یہ اشجار شجر کی جمع ہے، مثمرۃ پھلدار۔ ہاذہ الاشجار یہ درخت مثمرۃ پھلدار ہیں، یہ درخت پھلدار ہے۔ ہاذہ الاشیاء لیست بمفیدۃ، ہاذہ الاشیاء، اشیاء شیء کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے چیز۔ ہاذہ الاشیاء یہ چیزیں لیست بمفیدۃ فائدے مند نہیں، لیست معنی نہیں، مفیدۃ معنی ہوتا ہے فائدہ، لیست بمفیدۃ فائدے مند نہیں۔ ہاذہ الاشیاء لیست بمفیدۃ یا لیست بمفیدۃ یہ چیزیں فائدے مند نہیں۔ یہاں پر اسئلہ بھی دیکھ لیجئے، اسئلہ کے اندر ہمیں عربی میں ہی جواب دینے ہوتے ہیں۔ یوم الجمعاتی مبارکن، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ یوم الجمعاتی جمعہ کا دن، مبارکن بابرکت ہے، کیا جمعہ کا دن بابرکت ہے؟ اس کا ہم عربی میں جواب دیں گے یوم الجمعاتی، نعم یوم الجمعاتی مبارکن، جی ہاں جمعہ کا دن بابرکت ہے۔ اجامع قرطبہ جمیل، حمزہ استفہام، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد، جمیل معنی خوبصورت، کیا قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے؟ اس کا ہم جواب دیں گے نعم جامع قرطبہ جمیل، جی ہاں قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے۔ کیف شارع المطاری، کیف معنی کیسا یا کیسی، شارع معنی سڑک، اور مطار معنی ہوتا ہے ایئرپورٹ۔ کیف شارع المطاری، ایئرپورٹ کی سڑک کیسی ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے شارع المطاری واسع، ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے۔ کیف مسجد الرسول، کیف معنی کیسا کیسی، مسجد الرسول رسول کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف مسجد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے مسجد الرسول رائع، رسول اللہ کی مسجد خوبصورت ہے، خوشنما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف ساعۃ الجداری، کیف معنی کیسا کیسی، ساعۃ معنی گھڑی، جدار معنی دیوار، دیوار کی گھڑی کیسی ہے؟ ساعۃ الجداری جمیلۃ، دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے۔
کیفا بئر زمزمہ، کیفا مانے کیسا، بئر مانے کنواں، زمزمہ مانے زمزم، زمزم کا کنواں کیسا ہے، بئر زمزمہ مبارکۃ، زمزم کا کنواں مبارک ہے۔ امصنوعۃ الہندی بدیعۃ، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، مصنوعات بنی ہوئی، مفہومی معنی بنی ہوئی چیزیں، ہند معنی ہوتا ہے ہندوستان، بدیعۃ معنی خوشنما، کیا ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں خوشنما ہیں۔ بدیعۃ معنی ہوتا ہے انوکھی، انوکھی، اوپر بھی یہاں پر ہم نے جو معنی کیا وہاں پر بھی آپ مصنوعات الہندی بدیعۃ انوکھی لگا لیجئے۔ تو امصنوعات الہندی بدیعۃ، کیا ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں انوکھی ہیں، تو اس کا ہم جواب دیں گے نعم مصنوعات الہندی بدیعۃ، جی ہاں ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں انوکھی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے عربی بناؤ، تو یہاں پر ہم ان کی عربی بنائیں گے۔ ان درختوں کے پتے کم ہیں، تو پتے دیکھیے ورقن معنی ہوتا ہے پتا، اور اس کی جمع ہے اوراق، اوراق تلک الاشجار، تلک الاشجاری، اوراق تلک الاشجاری، ان درختوں کے پتے کم ہیں، قلیل یا قلیلۃ لے آئیں گے، اوراق تلک الاشجاری قلیلۃ۔ یہاں پر ہے ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے، ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے۔ تو دیکھیے کاغذ کے لیے بھی ہم اوراق یا ورق استعمال کرتے ہیں، ورق ان کا معنی کاغذ بھی آتا ہے اور پتے بھی آتا ہے، تو ان اخبارات کا کاغذ کیا ہے، بیکار ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ورقن ہذہ الجرائد، جریدۃ ان کی جمع جرائد، ورقن ہذہ الجرائد، ان اخبارات کا کاغذ، اتنا ہو گئی۔ اب بیکار کی ہم نے پڑھی تھی ردیعۃ، ردیعۃ بیکار ہے، ورق ہذہ الجرائد، ہذہ الجرائد ردیعۃ، ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے۔ دیوار کی گھڑی پرانی ہے، ساعۃ الجدار، دیوار کی گھڑی پرانی ہے، قدیمۃ، ہذہ الجدار قدیمۃ، ساعۃ الجدار، ہذہ الجدار نہیں بلکہ ساعۃ، ساعۃ معنی ساعۃ الجدار، ساعۃ معنی گھڑی اور جدار معنی دیوار، ساعۃ الجدار قدیمۃ، دیوار کی گھڑی پرانی ہے۔ اس کتاب کی تصویریں نئی ہے، اس کتاب کی تصویریں، رسوم ھذا الکتاب، رسوم کیونکہ تصویریں ہیں تو رسم معنی ہوتا ہے تصویر، اسی کی جمع رسوم، رسوم یا رسوم ھذا الکتاب، اس کتاب کی تصویریں نئی ہیں، جدیدۃ۔ پھر دیکھیے توجہ سے، رسوم ھذا الکتاب جدیدۃ، یہ چیزیں قیمتی ہیں، چیزیں، شیء معنی ہوتا ہے چیز، اسی کی جمع ہم اشیاء لے کے آئیں گے، ھذہ الاشیاء، قیمتی کی عربی آتی ہے ثمین، تو یہاں پر چونکہ یہ جمع مکسر ہے اس کے حساب سے ہم ثمینۃ لے آئیں گے، ھذہ الاشیاء ثمینۃ، یہ چیزیں قیمتی ہیں۔ اس کتاب کے سبق آسان ہیں، اس کتاب کے سبق آسان ہیں، اسباق آسان ہیں۔ تو دیکھیے یہ جمع ہے، درس عربی میں آتا ہے اس کے لیے، اسی کی جمع ہم دروس لائیں گے، دروس ھذا الکتاب، دروس ھذا الکتاب، اس کتاب کے اسباق کیا ہے، آسان نہیں ہے۔ اچھا، لیست بسہلۃ، لیست بسہلۃ، دروس ھذا الکتاب لیست بسہلۃ، شہر کے راستے کشادہ ہیں، شوارع، کیونکہ شارع کا یہ واحد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سڑک یا راستے، اسی کی جمع آتی ہے شوارع، کیا آتی ہے، شوارع،
بلدی، شوارع البلدی، کیونکہ شہر کے راستے ہیں نا، شوارع البلدی شہر کے راستے کیا ہیں؟ واسع، کشادہ ہے، تو کشادہ کی عربی واسع لائیں گے ہم، واسع، پوری کی عربی ہم اس طرح بنائیں گے شوارع البلدی واسع، شہر کے راستے کشادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دن مبارک ہیں دیکھیے اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ جمع ہے، یوم مانا ہوتا ہے دن، اسی کی جمع دی ایام، ایام اللہ، اللہ کے دن مبارکن، مبارک ہیں، ایام اللہ مبارکن۔ اس کے بعد ہے سیب کے درخت خوبصورت ہے، یہاں پر دیکھیے سیب کے درخت خوبصورت ہیں۔ اشجار التفاح، کیونکہ شجرن کی جمع یہاں پر اشجار لائیں گے ہم، درخت خوبصورت ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ جمع ہے، اور سیب کو تو عربی میں پتہ ہے آپ کو تفاح کہتے ہیں، تفاح الاشجاری، نہیں اشجار التفاح، سیب کے درخت، پہلے ہم کیا لائیں گے؟ اشجار لائیں گے، اشجار التفاح، سیب کے درخت جمیل، خوبصورت ہیں۔ پاکستان کے اخبارات مشہور ہیں، تو دیکھیے اخبارات ہے یہ، اخبارات ہیں یہ، تو اخبارات ہم نے پڑھا تھا جرائد من ہوتا اخبار اسی کی جمع آتی ہے، جریدۃ من ہوتا اخبار اسی کی جمع جرائد آتی ہے، تو جرائد باکستانہ، پاکستان کو عربی میں پاکستان کہتے ہیں، جرائد باکستانہ کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے پاکستانہ پڑھیں گے، جرائد باکستانہ مشہورۃ، مشہورۃ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، المساجد، مسجد کی جمع المساجد، بیوت اللہ، بیت ان کی جمع بیوت، بیوت اللہ اللہ کے گھر ہے۔ ان کاپیوں کا رنگ پیلا ہے، ان کاپیوں کا رنگ پیلا ہے، تو اس کے ہم پڑھیں گے لون ہذہ الکراسات، کراسۃ کی جمع کراسات، ہذہ الکراسات، لال ہے، ان کاپیوں کا رنگ لال ہے، احمر، ہذہ القرا، ان کا اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے ہم اس طرح پڑھیں گے کہ لون تلک الکراسات، ان کاپیوں کا رنگ احمر، لال ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔